اب حدیث پاک میں کہ اگر لوگ اللہ پر بھروسہ کریں جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو لوگ ہوا میں پرواز کریں. اس پر بزرگ فرماتے کہ انسان کو اس کے بھروسے کے مطابق رزق ملتا ہے. آپ اپنا بھروسہ، اچھا چور کا بھروسہ چوری پر ہوتا ہے کہ یار چوری نہیں کریں گے تو بھائی کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے. کرپشن والے کا بھروسہ، رشوت والے کا بھروسہ، یار یہ نہیں کریں گے تو ہو نہیں سکتا بھائی، یہی کرنا پڑے گا. فقیر بھیک مانگنے والے کا بھروسہ اس پر ہوگا کہ بھائی پھیری پہ نکل رہا ہوں، کوئی جاؤں گا تو کوئی دے کے تو نہیں، یہاں آگے تو دے گا نہیں بھائی، جانا پڑتا ہے، چوک میں کھڑا ہوں گا. محنت کرتے ہیں بھائی، دوپہر میں کھڑے ہوتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، پھر لے کے آتے ہیں، کما کے لاتے ہیں وہاں سے. اس کو بھی کمائی کہتے ہیں، کم وقت مارے. ان کا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، اپنے اعمال پہ. دکاندار کا بھروسہ دکان پہ، دکان نہیں کھلے گی، یار مسئلہ ہو گیا، یار اب وہ نہیں ہے، لاک ڈاؤن لگ گیا، فلانا ہو گیا، ڈھماکہ ہو گیا. ہاں، ان کا بھروسہ ہے اپنی دکان پر. کاروبار والے کا، نوکری والے کا نوکری پر، یار میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا، یار سیٹ برا مانتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی نماز میں نے زیادہ بولا بھائی وہ مجھے نکال دے گا تو بھائی کھاؤں گا کہاں سے. ارے اسی کے بارے میں تو آتے ہیں، قبر میں جو سوال ہوگا، من ربو کا، کس کو اپنا رب مانتا تھا تو؟ اپنا پالنے والا، تیری نظر میں تیرا پالنے والا کیا تھا، کون تھا؟ ابھی تم کہہ دیتے ہیں ربی اللہ بڑی آسانی سے، ہمارا رب اللہ ہے. یہ زبانی جمع خرچ دوسروں کو سنانے کے لیے ہے. قلب کی کیفیت تو قبر میں جا کے واضح ہو جائے گی. الامان والا، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں میں رکھے. سب سے پہلے ہم اوصیکم بالنفسی ونفسی بتقوی اللہ عز وجل. میں آپ کو بھی ڈراتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی ڈراتا ہوں اللہ سے کہ میں یہ بہت بڑی باتیں، بڑی نیکوں والی باتیں، لیکن ہمارا عمل نہیں ہے اس پر سرے سے. کہ کس کو اپنا رب سمجھتا تھا، کس پر بھروسہ تھا تیرا کہ کون کھلاتا ہے تجھے؟ وہی تیرا رب تھا نا، پالنے والا. حقیقت میں تو رب اللہ ہی ہے، تو باتیں ہیں نا. لیکن لوگ کیا اللہ ہی کو رب سمجھتے ہیں، پالنے والا، یا مختلف اسباب کو اپنا پالن ہار سمجھتے کہ یہ نہیں ہوگا تو ہم گئے، یہ نہیں ہوگا تو کھائیں گے کہاں سے، یہ نہیں ہوگا تو کھائیں گے کہاں سے. نوکریوں پر، کاروباروں پر، اسباب پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنا پالن ہار سمجھ لیتے، اور وقت آنے پر وہ اسباب دھوکہ دے جاتے ہیں. بالکل آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب وقت پڑے گا نا تو جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا وہی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا. جس پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے یہ تھا تیرا رب تیرے خیال میں، دیکھ یہ تو تجھے چھوڑ کے چلا گیا، اب کیا بولتا ہے؟ لیکن اپنے پسندیدہ بندوں کو وہ اپنی طرف لاتا ہے، ان کو ایسی سوچ عطا کرتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میں ہوں تمہارا رب. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اب ہم میں سے کون ہوا میں اڑتا ہے؟ تو حدیث پاک میں تو یہ کہ تم اگر اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم ہوا میں پرواز کرو. ہم میں سے تو کوئی نہیں کرتا پرواز. اس کا مطلب ہمارا اللہ پر ویسا بھروسہ نہیں ہے جیسا کہ اس کا حق ہے بھروسہ کرنے کا.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے۔ حق کا معنی یہ کہ اللہ کی شان کے مطابق، یا جو بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسا آپ اپنی شان کے مطابق کر لیں چلے۔ جتنا بھروسہ ہمارا اپنے اسباب پر ہے اتنا اسباب کے خالق پر ہے نہیں ہے نا؟ کہنے کی حد تک ہے ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے کہہ دیتے ہیں، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، لیکن بھروسہ تو ہمارا سمجھنے کے نام کو تو انکار بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں ہے، وہ تو کفر ہو جائے گا۔ کہنے کو تو یہی ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، لیکن اندر سے کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ اسباب اختیار کرو لیکن ان پہ بھروسہ مت کرو۔ اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھو، خالق کے اسباب پہ رکھو اپنا بھروسہ۔ یا سیدھی اس کو تھوڑا سی تعریف بیان کریں کہ مطلب اسباب اختیار کریں اور بھروسہ اللہ پہ کریں۔ اب مثال اسی دنیاوی کوئی مثال کس طرح دیں گے؟ جس طرح ہم کہیں جا رہے ہیں راستے میں تو کیا کریں گے؟ کوئی مقام جیسے پیاس لگ رہی ہے کسی کو اور وہ پانی ہی پیاس بجھاتا ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ فرما رہے ہیں نا کہ بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ تو پانی پر ہی عموماً ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم پانی ساتھ میں لیں اور جب پیاس لگے تو پانی پیے۔ ایک کافر بھی کر رہا ہے اور مومن بھی کر رہا ہے ایسا۔ کافر اس لیے کر رہا ہے کہ وہ پانی کو جانتا ہے اور پانی کے بنانے والے کو نہیں جانتا، پانی کے خالق کو نہیں جانتا وہ۔ اور مومن بھی کر رہا ہے، وہ پانی کو بھی جانتا ہے اور پانی کے بنانے والے کو بھی جانتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ پانی میں یہ تاثیر پیاس بجھانے کی کس نے رکھی، اتنا ہی کافی ہے عوام کے لیے۔ یہی آپ اپنا کاروبار کریں، دکان کھولیں، نوکری کریں، جو کرنا کریں، لیکن یہ سوچ کے کریں کہ یہ ذریعہ میرے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ ذریعہ میرے لیے اللہ نے بنایا۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو یہ مجھے فائدہ دے گا، نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کا پھر جب بندہ یوں کرتا ہے تو اس کا امتحان بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو شرعی تقاضا کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو یہ کاروبار چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ اب شرعاً یہ بات منع ہو گئی، نہیں کرنا۔ اب کیا کرے گا؟ کافر تو بولے گا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا اس سے کیا لینا دینا۔ مثال کے طور پہ شراب کا کاروبار ہے، ایک شخص ہے مسلمان ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے سمجھیے گا، مسلمان اور شراب کا کاروبار کرتا ہے وہ۔ اب اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی، توبہ اس نے کر لی، پینا بھی چھوڑ دی۔ اب آ گیا کہ کیا کاروبار کروں، بیچوں یا نہ بیچوں شراب۔ اب توبہ کا تقاضا یہ کہ شراب بیچنا چھوڑ دو بھائی، ملعون ہے وہ، شراب پیے پلائے بیچے بنائے اٹھائے لے کر جائے، ہے نا، سارے سب چیزوں پہ لعنت ہے، سب لوگوں پہ لعنت ہے۔ اگر وہ رب خدا کو مانتا ہے تو اپنے توبہ کے اب اس کے دل کی کیفیت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اچھا چلو میں تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑ دوں بھائی، جیسے میں 1000 لیٹر بیچتا ہوں تو 500 بیچ لوں، 500 کا کوئی اور کاروبار کر لوں، پھر 200 کر لوں گا، پھر 300، پھر 100، پھر 50 لیٹر اور پھر چھوڑ دوں گا۔ اسٹریٹجی بنائی ہے اس نے کوئی اپنی۔ اچھا یہ اس کو بنانی چاہیے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بنانی چاہیے، وہ تو یک لخ چھوڑنی ہے بس۔ اچھا ہاں کہ توبہ کا معنی کہ توبہ دیٹ سیٹ ختم، ایک لمحے کے لیے بھی بندہ گناہ گاری کی طرف نہ جائے، گناہ گاری کو پسند نہ کرے، نہ اس میں رہے۔ اب وہ میں لوگوں کی قسمیں آپ کو جو ہے بتا رہا ہوں کہ جیسا ایمان ہوگا
ویسا وہ شمار ہوگا. وہ کہیں گے یار نہیں ابھی تو میں نہیں چھوڑ سکتا, بیوی ہیں, بچے ہیں, گھر ہے, کاروبار ہے, سب کچھ ہے, تعلقات ہیں, ایک دم سے کیسے چھوڑ دوں, میں تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑوں گا. تو اس کو اتنا ہی ایمان ہوا, اتنی ہی توبہ اس کی عند اللہ مانی جائے گی جتنے ترک پہ یہ آ گیا. جتنے پرسنٹ ترک پہ آتا جا رہا ہے اتنی توبہ اس کی باطنی طور پہ شمار ہوتی چلی جائے گی. ظاہری طور پہ تو توبہ یہ ہے کہ ابھی اس نے توبہ نہیں کی بھائی, یعنی ابھی بھی کاروبار کرتا ہے, ایک قطرہ بھی بیچتا ہے تو توبہ نہیں ہے اس کی. بیچ رہا ہے نا ایک قطرہ, کیوں بیچ رہا ہے بھائی؟ شراب بیچنا حرام ہے, لعنت والا کام ہے. لیکن پہلے 1000 لیٹر بیچتا تھا, اب 1 لیٹر بیچتا ہے. شدت میں تو کمی آ گئی نا, لیکن توبہ نہیں ابھی اس کی. اب وہ شخص جس کا ایمان یہ ہو جائے گا مضبوط کہ بھائی میرا رب تو اللہ ہے, میں یہ چھوڑ دوں گا اللہ اور دے گا, کوئی اور ذریعہ کر دے گا مجھے, کوئی مسئلہ نہیں, یک لک چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو. کچھ آزمائش کے بعد, ایسی بات ہے جو اتنے بڑے مقام پہ آنا چاہ رہا ہے, تائبین میں آ رہا ہے, اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو سے محبت کرتا ہے. اللہ کا محبوب ہونا چاہ رہا ہے وہ, اور عملی طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں, تو پھر امتحان تو آئے گا نا اس کا. تھوڑی بہت اس کے راستے میں رکاوٹ آئے گی اور اس کو پریشانی بھی آئے گی. میرا ایک دوست جاننے والا, تو اس نے مجھ سے جو ہے پوچھا کہ کہنے لگا کہ میں ایک پرائیویٹ میڈیکل کمپنی ہے, فارماسیوٹیکل کمپنی, میں اس کا پروڈکشن مینیجر بھی ہوں اور سیلز مینیجر بھی ہوں, یعنی سب کچھ میں ہی ہوں. 2-3 طرح کے شعبے ہیں, تو بنواتا بھی میں ہوں دوائیں, پیک بھی میں کراتا ہوں, گتا وتا یہ سب میں کرتا ہوں, پھر سیل بھی میں کرتا ہوں, سب آل ان آل ہوں میں. اب مالک کوئی اور ہے, میں نوکر ہوں اس کا. مالک نے مجھے یہ بولا ہے کہ بھائی دواؤں کے پیکنگ سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں اسٹیرلائزیشن, یعنی 0 بیکٹیریا کہہ رہے ہمیں جو نا کرنا ہوتا ہے, کہ دواؤں کو ہم نے ایک پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے جو مہنگا پروسیس ہوتا ہے, جس میں کہ دوائیں جراثیموں سے بالکل پاک کرنی ہوتی ہیں. کیونکہ بیکٹیریا کو جو اگر ہم نے اس میں چھوڑا تو وہ دوا کام نہیں کرے گی, اس کا نقصانات بھی ہوں گے. کہہ رہا مالک مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ پروسیس تو چھوڑ دے, یہ مہنگا پروسیس ہے, ہمیں بچت میں کمی آ رہی ہے. اور لوگوں نے تو پاکستان کی بات وہ بتا رہا تھا کہ اکثر جگہوں پہ یہ پروسیس نہیں ہوتا, کرتے ہی نہیں ہیں, وہ چلاتے بھائی چلو ڈبل ہے استاد, کوئی پروسیس نہیں کر رہا, بولا تو بھی نہ کر. تو وہ شخص میرے پاس آیا, اس نے بولا کہ مفتی صاحب بتائیں کہ میں کیا کروں, پروسیس چھوڑ دوں یا نہیں. میں نے کہا بھائی یہی دوا تم اپنے بچوں کو دو گے؟ کہہ رہا نہیں وہ تو پھر بہت ساری جراثیم ہوتے ہیں اس کے اندر. تو بھائی پان گٹکے والے بھی دوائیں پیک کر رہے ہوتے ہیں, بنا رہے ہوتے ہیں فارمولے میں. جب وہ دواؤں کے جو بنانے کا مرحلہ ہوتا ہے تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کے جراثیم بھی اس میں لگ رہے ہوتے ہیں, کوئی بیمار بھی ہوتے ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے اندر. پھر ہمیں پیکنگ سے پہلے اس کو اسٹیرلائز کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا تو پھر یہ تم دوسروں کے بچوں کے لیے پیک کروا رہے ہو, کیسا ہے؟ کہنے لگے ہاں میں تبھی تو میرا دل نہیں مان رہا. تو میں نے کہا بھائی تم دیکھ لو اب. کہنے لگا لیکن مجھے مالک نے بولا بھائی تم کر رہے ہو یا میں تمہارا کچھ انتظام کروں, اگر تم نہیں کرو گے میں دوسرا بندہ لے آؤں گا, کرنا تو مجھے یہی ہے اب. اور اگر تم کرو گے تو اس وقت کہہ رہا میری 3 لاکھ روپے میری تنخواہ ہے اس وقت, تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں 6 لاکھ کر دوں گا, گاڑی بھی دے دوں گا اور تمہارے کچھ گھر ور کا بھی انتظام کر دوں گا, اچھی ترکیب بنا دوں گا, پیکج اچھا کر دوں گا تمہارا. تو میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا میں نے تم کو بتا دیا کہ ناجائز ہے ایسے کرنا, کہ تم جان بوجھ کے مضر صحت دوائیں پیک کروا رہے ہو جو, اور یہ درست نہیں ہے یہ. خیر پھر میری جاب چلی جائے گی. میں نے کہا تو جاب چلی جائے گی تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ تو ہے نا, مسلمان ہو,
اچھا ہے بھی وہ سید فیملی سے. میں نے کہا بھائی تمہیں تو زیادہ خیال کرنا چاہیے, سید ہو تم. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے. اس نے منع کر دیا جا کے اور اس کو جاب سے نکال دیا گیا. اس نے بولا جی مبارک ہو, میں نے منع کر دیا تھا اور مجھے جاب سے نکال دیا سیٹ نے. میں نے کہا تو اب کہہ رہا ظاہر سی بات ہے جاب ڈھونڈوں گا کہیں پر, اب میری فیلڈ یہ ہے میں جاب تلاش کرتا ہوں. جاب تلاش کرتا رہا 6 مہینے ہو گئے, کوئی جاب نہیں ملی اس کو. ابھی اس کی آزمائش نا کہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے, ادھر سے ادھر جا رہا ہے. کہہ رہا میں کیا کروں, جہاں جا رہا ہے نہیں میں بھی جگہ نہیں جگہ نہیں. تو کہنے لگا کہ کیا کروں. میں نے کہا بھائی دیکھو یہ تمہارے رب کا معاملہ ہے, تم نے توبہ کی ہے تو کیا تمہیں اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت دے رہا تھا اور تو اب نہیں دے گا جب تم نے توبہ کر لی اور تم نے یہ معاملات چھوڑ دیے. جب اللہ تعالیٰ جھوٹے کو دیتا تو سچے کو بھوکا مار دے گا کیا؟ کہہ رہے نہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے, بھروسہ ہے. اچھا اس کے والد صاحب کوئی نیک آدمی تھے, بزرگ تھے, بہت اچھے جو نا بزرگ تھے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی تربیت کا اثر بھی آتا ہے. تو کہہ رہے نہیں میں, ہاں گھر والوں کا دباؤ اتنا ہے کہ بہت شدید ہے. بیگم کہہ رہی ہیں یہ کیا کیا تم نے, بچے بھی تھے اس کے, کہ بھائی دیکھو بچوں کی فیسیں ہیں, یہ کھانے پینے کا انتظام ہے, کہ آپ بھیک مانگیں گے ہم کیا کریں گے. پھر ان کا ایک اسٹینڈرڈ تھا, اس اسٹینڈرڈ سے وہ نیچے آنا بھی توہین سمجھتے ہیں لوگ اپنی, کہ یار دیکھو پہلے تو یہ دیسی گھی کھاتے تھے اور اب یہ ڈالڈا جو ہے نا کھا رہے ہیں, تو کتنے شرم کی بات ہے. تو کہا بھائی سب کر رہے ہیں تو بھائی سب کر رہے ہیں تم بھی کرو. ہر آنے جانے والا شیطان کی زبان بول رہا ہوگا یہ سب کر رہے ہیں, یار تیرے کو بخار چڑھا ہوا خالی, تو بڑا متقی پرہیزگار آ گیا, اتنی لمبی لمبی داڑیوں والے کر رہے ہیں تو بھی کر. کیا لیکن میں نے سب کی باتیں سنی, میں نے چھوڑ دیا. پھر اس نے مجھے ایک دن فون کیا کہ بھائی مبارک ہو, مجھے ایک شخص نے کہا ہے کہ یار تم میرے پاس آ جا. اچھا وہ بھی جو نا پیسے والا ہے, اس نے کہا کہ میں تیرے کو اپنے ساتھ میں 50-50 کا پارٹنر بنا کے رکھوں گا. اب تو ملازم نہیں ہوگا اور جیسے چاہو بناؤ دوائی, جیسے چاہو کرو, اور لوگوں کے ساتھ اچھا. مجھے یہ اچھا لگا کہ تم ایماندار آدمی ہو اور تم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, تو بھائی میں تمہیں ملازم کیوں رکھوں, بس تم میرے ساتھ, ایسا تمہارا تو ہونا بھی میرے لیے جو نا برکت کا باعث ہے, آ جاؤ تم. ہاں وہ آ گیا. اور اس کے تو فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں تو پھر جو لوگ جانتے ہیں اس فیلڈ کو, ان کو معلوم ہے کہ ان میں تو اندھی کمائی ہے, اندھی. اس کے تو ٹھاٹ باٹ ہو گئے اس کو زبردست دوبارہ. اب تو ملاقات بھی نہیں ہوتی اس کی میرے سے, اب نہیں ملاقات ہوئی, کافی ٹائم ہو گیا نہیں ملاقات ہوئی. ہاں نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے, ان کے صدقے ہمیں بھی کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق دے. خواجہ صاحب کا واقعہ بھی آپ نے بتانا. ہمارے ایک دوست ہے خواجہ صاحب کا واقعہ, اللہ اکبر, قاری غلام حسین صاحب, ان کا واقعہ انہوں نے مجھے بتایا اپنا واقعہ. کہہ رہے ہمارے والد صاحب جو تھے وہ اجمیر کے رہنے والے, تو وہیں پہ آتے جاتے تھے اجمیر شریف. تو نوجوانی میں کہنے لگے مجھے بڑا شوق ہوا کہ یار, کسی نے بولا بھائی تم یہاں پہ رہتے ہو, بھائی جو تمہیں خواہش ہو داتا اپنے جو ہے نا خواجہ یعنی جو ہے نا ان کی بارگاہ میں جاؤ, دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تعالیٰ خواجہ کے صدقے میرا یہ کام کر دے. یار میں نوجوان تھا تو مجھے 3 خواہشیں تھیں. ایک تو یہ کہ میری اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے, جو نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے, یا شاید کوئی ان کی جو ہے نا پسند بھی تھی کہیں شاید. دوسری خواہش یہ تھی کہ میرے 7 بیٹے ہوں, 7 یا 5 ایسے. تیسری یہ کہ میرے پاس بہت سی دولت ہو. تو کہنے لگے میں نے پھر مجھے جب کسی نے کہا تھا کہ تم پھر یہاں پہ رکو, راتوں میں رکنا, یہاں پر جانا نہیں گھر جب تک کہ تمہیں اشارہ نہ مل جائے, ملے گا اشارہ.
کہہ رہے 3 راتیں میں رکا، تو تیسری رات جو ہے وہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک عمارت میں داخل ہوا، تو عمارت میں ایک کمرہ ہے اور کمرے کے آگے ایک جو ہے نا برآمدہ ہے، برآمدے میں ایک شخص کھڑا ہے اور وہ ٹہل رہا ہے، اور میں جیسے گیا ہوں تو اس نے بولا ارے خواجہ صاحب تم کو یاد کر رہے ہیں، اندر جاؤ۔ کہہ رہے میں اندر گیا ہوں تو ایک بہت حسین و جمیل خوبصورت جیسے خواجہ صاحب کا حلیہ آتا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے سونے چاندی اور روپے پیسے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو بیٹا تم یہاں پر ہو 3 دن سے ہو، چلو تمہاری 2 خواہشیں ہو جائیں گی پوری انشاءاللہ تعالی، اور پیسے یعنی تمہاری اچھی جگہ شادی بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تم کو بیٹے بھی دے گا، ہم نے دعا کی۔ اور کہہ رہے تیسری بات پیسوں کی، پیسے رکھے ہوئے سامنے، کہنے لگے انہوں نے کہا کہ بیٹا، فرمایا خواجہ صاحب نے کہ اس میں سے اٹھانا چاہو تو اٹھا لو، جتنے چاہو اٹھا لو۔ کہہ رہا میں نے ایسے کر کے ہاتھ نا ایسے بڑھایا کہ بہت زیادہ آئے نا، ایسے کر کے جب میں یوں کرنے لگا تو خواجہ صاحب نے فرمایا ایک بات بتا دیتے بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کہنا بس میں وہیں رک گیا، میں نے بولا خواجہ اچھی چیز نہیں ہے، آپ کے کہنے سے میں چھوڑ رہا ہوں، آپ کو اگر یہ چیز پسند نہیں ہے تو پھر مجھے بھی نہیں پسند، میں نے چھوڑ دیا۔ تو بڑا خوش ہوئے خواجہ صاحب، وہ دیکھے اور فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، آج کے بعد تمہارا کوئی کام پیسے کی وجہ سے رکے گا نہیں۔ کہہ رہے یہ خواب ان کا پورا ہو گیا، اٹھ گئے، صبح اٹھے اور انہوں نے بولا چلو مجھے تو بشارت ہو گئی، میں تو جا رہا ہوں بھائی۔ پھر پاکستان بن گیا، وہ یہاں آ گئے، کہنے لگے ہم نے اپنے معاملات میں دیکھا ہمارے 7 یعنی جو ہے نا بھائی ہیں، 2 شاید بہنیں، 7 بھائی ان کے، یعنی آپس میں وہ 7 ہیں مطلب بیٹے ان کے۔ کہہ رہے اور ہمارے خاندان بھی، امی کا خاندان بڑا اچھا خاندان ہے، ان کے لحاظ سے جو ان کو چاہیے تھا ابو کو مل گیا وہ خاندان۔ اس کے بعد کہہ رہے میں نے تیسری بات ہم نے نوٹ کی کہ ہمارے والد صاحب درویشانہ قلندرانہ طبیعت ہے، کبھی پیسے جمع ہی نہیں ہوتے ان کے پاس، نہ وہ کرتے ہیں اور نہ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے جمع۔ کہہ رہے لیکن کوئی کام، مکان بھی ہے ان کو، 2 منزلہ بلڈنگ بھی ہے ان کی، کہہ رہے اور ہم نے دیکھا کہ کوئی کام ہمارا، بہنوں کی شادی ہوئی، بھائیوں کی شادی ہوئی تو ہمارے والد صاحب ایسے ہی بغیر اسباب کے ٹائم دے دیتے تھے، ہاں بھائی شادی کرنی ہے اس کی، چلو بھی فلاں تاریخ کو شادی کریں گے۔ اب ان کے خاندان کی نیازی ہیں وہ لوگ، اب ان کے خاندان پھر آگے رکتا ہے، اور وہ شادیوں میں جو چلتا ہے حساب کتاب کھانے کا پینے کا، خاندان کے خاندان آگے رکتے ہیں، 1 2 مہینہ بھی رکتے تھے پہلے تو خاندان آگے، اور وہ جو وہاں پر یعنی خرچے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے، کہنا وہ ہوتا تھا، اور والد صاحب ٹائم دے دیتے تھے، اور جو کوئی آتا تھا گھروں پہ رکتے بھی تھے۔ ہم نے والد صاحب کو کبھی پریشان نہیں دیکھا، نہ کسی سے قرض لیتے ہوئے دیکھا، کہاں سے پیسے آتے تھے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اور جب ہم آخری ٹینٹ اٹھاتے تھے نا تو ابو آخری پیسے نکال کے دے رہے ہوتے تھے، یہ لے بیٹا ان کو دے دے، اس کو دے دے، اچھا چل تیرے پورے ہو گئے، یہ لے بس جا، اب کچھ نہیں ہے، ختم۔ کیسی کرامت ہے کہ انہوں نے پیسے گویا کہ خواجہ صاحب کے پاس رکھوا دیے اکاؤنٹ میں، کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو خود ہی انتظام ہو جاتا ہے، اچھا مانگنا بھی نہیں پڑتا، اب خود ہی انتظام ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا رزق ایسے ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بالکل اس کے مطابق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کو، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو الدرداء گن گن کے خرچ نہ کرو، ورنہ تمہیں اللہ بھی گن گن کر دے گا۔ ایک بات، اچھا دوسرا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ رکھو، کہ تمہارا خزانہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں کیا کمی ہے، تم اپنی جیب میں رکھو کہ اتنا سا آئے گا، وہ عرش کا مالک ہے، اس کے خزانے بھرے ہیں، وہ کن فیکون کا مالک ہے، اس کی شان ہے، تو تم اس خزانے پہ بھروسہ کرو نا جو اتنا اور بے انتہا لامحدود خزانہ ہے۔ تم چاہتے ہو میری جیب میں جتنا آئے میں اسی پہ بھروسہ کر لوں، عقل مند کون ہے؟
माने कौन सी चीज़ भरोसे के काबिल है, इतना बड़ा खजाना या ये चंद जो रुपए हमारे जेबों में आ जाएं या हमारे लॉकर में आ जाए या बैंक में हम रखवा सकें, जिसको सबको ख़तरा होगा, इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी।